اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنیفة رحمهم الله. تو ہم نے اقالہ کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ اقالہ جو ہے یعنی بائع اور مشتری کی آپس میں رضامندی کے ساتھ بیع کو توڑ دینے کا نام اقالہ ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دوسرا یعنی اس کو ثمن اول اتنی ہی ثمن کے ساتھ لوٹایا جائے گا جو انہوں نے پہلے ذکر کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر آج یہ پڑھتے ہیں کہ جب اقالہ کیا یعنی اب آیا یہ اقالہ جو ہے یہ بائع اور مشتری کے حق میں فسخ ہے یا بیع جدید ہے. فسخ کا مطلب یہ ہے ختم کرنا. سمجھا گیا؟ جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے یعنی وہ باطل نہیں ہوتا بلکہ ختم ہو جاتی ہے. اور بیع جدید جو ہے وہ نئی بیع کو کہا جاتا ہے. تو یعنی تو دیکھو یہاں پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے متعاقدین کے حق میں تو یہ اقالہ جو ہے یہ فسخ ہے، جبکہ ان کے علاوہ میں یعنی غیر متعاقدین کے حق میں یہ بیع جدید ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ متعاقدین کے حق میں بھی جو ہے وہ بیع جدید ہے. اس طرح غیر متعاقدین کے حق میں بھی بیع جدید ہے. سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے یعنی شفا کی، سمجھا گئے کسی نے شفا کسی نے زمین کو بیچ کیا، اگر ہم اس کو بیع جدید قرار دے دیں گے تو اگر یہ یعنی یہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کے یعنی دوسری یعنی اس کے پڑوس کو جو ہے وہ کیا حق حاصل ہوگا کہ وہ شفا کسی کہتے ہیں اس کی تعریف انشاءاللہ گی ہونا ہے. سمجھے صاحبین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے جو ہے بیع جدید قرار دیں گے. اگر یہ بیع جدید نہیں بن سکتا تو پھر آپ لوگوں کو کلیئر ہے جی؟ کلیئر ہے. امید کرتی ہوں آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. اچھا تو دیکھو یعنی فسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ فسخ ہو جائے، یعنی فسخ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ فسخ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی یہ باطل نہیں ہوتا. سمجھا گیا؟ باطل نہیں، اگر یہ دوبارہ راضی ہو جائے تو یہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یہ دوبارہ اس کو وہ سمجھے جائیں گے بیع ہو جائے. جبکہ باطل کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ شریعت نے اس کو باطل کر دیا. سمجھا گیا؟ جس طرح اقالہ جو ہے شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا نا، اگر اقالہ ان دونوں کے حق میں بیع ہوتا تو سمجھا تو یہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتا. سمجھا کہ یہی فرق ہے بیع جدید کا اور فسخ کا، کہ فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان دو متعاقدین کے درمیان اس کو فسخ قرار دیں گے تو پھر یہ اقالہ شروط فاسدہ سے کیا ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو بیع جدید قرار دیں گے، کیونکہ یہ تو بیع جدید یعنی نہیں بیع، تو پھر یہ بھی تو ایک بیع ہو گیا نا. اور بیع جو ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتا ہے. کس چیز سے؟ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتا ہے. سمجھا گیا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے فسخ ہو رہا بیع جدید ہو؟ تو اس کے میں مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر میں نے اور کیا ہے صدف ہے نا، تو میں نے اور صدف نے جو ہے آپس میں مختصر القدوری کی وہ کیا کر دی، بیع کر دیا. یعنی میں نے کہا کہ آپ مجھے 200 روپے دے دو، میں آپ کو مختصر القدوری دے دوں گی، کتاب دے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے باجی. پھر جو ہے ہم نے کہا کہ نہیں، بس میرا دل نہیں چاہتا، میں اس کو نہیں دینا چاہتی، اب آپ مجھے اپنے پیسے واپس کر دو.
یہ کتاب یعنی یہ کتاب مجھے واپس کر دو، میں آپ کو 200 روپے واپس کر دوں گی۔ اس نے کہا اس کا نام اقالہ ہے۔ کیا ہے؟ اقالہ ہے۔ اب وہ جب ہم نے واپس کر دیا، اس کا نام فسخ ہے، یعنی ختم کر دیا۔ جبکہ بیع جدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، آپ لوگوں نے ایک نئی بیع کی، مطلب یہ ہے کہ میں نے صدف کو کیا کر دیا، یعنی صدف کو پہلے میں نے کتاب بیچی تھی نا، اس نے مجھے 200 روپے دے دیے، جب ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کا نام وہ ویسے ایک بیع جدیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جو صدف کو میں نے کتاب دی تھی اور صدف نے مجھے 200 روپے دی تھی، اب جب ہم اس کو ختم کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ صدف نے یہی کتاب مجھے دوبارہ بیچ دیا۔ کیا کر دیا؟ دوبارہ بیچ دیا، اور میں نے اس کو دوبارہ پیسے دے دیا۔ اس کو بیع جدید کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ جیسے یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بائع مشتری جو ہے پینسل دے دیتا ہے، پینسل وہ ایک لے لیتا ہے، دوسرا 10 روپے دے دیتا ہے، پھر دوبارہ الٹ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ 10 روپے لے لیتا ہے، وہ پینسل واپس کر لیتا ہے۔ تو یہ واپس کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں، صاحبان فرماتے ہیں کہ یہ بیع جدید ہے۔ سمجھا کہ کیا ہے؟ بیع جدید ہے۔ اور وہ دوبارہ 10 روپے واپس کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بیع جدید ہے، یعنی اس نے دوبارہ بیچ دیا، تو اپنے ہی چیز جو ہے دوبارہ اس کے مالک کو بیچ دیا۔ سمجھا گئے ہو؟ تو اس کو بیع جدید کہتے ہیں۔ تو صاحبین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، متحاقدین کے حق میں جو ہے یہ فسخ ہے، یعنی ختم ہونا ہے، بیع واپس کرنا ہے چیز کو، جبکہ یعنی جبکہ غیر کے حق میں جو ہے یہ بیع جدید ہوگا۔ سمجھا گئے؟ غیر کے حق میں بیع جدید کی مراد یہ ہے یعنی کہ اس کے موقع پر اگر کوئی یعنی بیع جدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے الگ ہو سمجھائے، یعنی یہ تو آپس میں تو واپس کرتے ہیں، لیکن دوسرے یہ سمجھے گے کہ یہ نئی بیع ہوئی ہے، یہ نئی بیع ہوئی ہے۔ بس نئی بیع کے ساتھ جتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں وہ سارے حقوق اس کے غیر متعاقدین میں حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے اپنا کوئی زمین جو ہے کسی کو بیچ دیا۔ سمجھا گئے؟ کیا کر دیا؟ ایک زمین جو ہے اپنا کسی کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ دوسرے نے کہا، دوسرے نے جو ہے کیا کر دیا؟ لے لیا۔ سمجھا گیا؟ اب وہ اس کے یہ پڑوسی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے جس کو حق شفا کہتے ہیں کہ وہ یعنی اس کی قریبی زمینوں اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ واپس لے لے۔ کیا کر لے؟ واپس لے لے۔ تو یہ سمجھا گئے؟ تو دوسرے کے حق میں جو ہے یہ کیا ہوگا؟ حق شفا شمار ہوگا۔ سمجھا گئے؟ تو اب اگر وہ آپس میں متعاقدین جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا کرے؟ اس بیع کو توڑ دے، تو اس کے پڑوسی کو جو ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس بیع کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ شفا کا جو ہے اندراج کر سکتا ہے۔ سمجھا گیا؟ دیکھو عبارت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، وہی فسخ فی حق المتعاقدین، اور اقالہ فسخ ہے متعاقدین کے حق میں، وبیع جدید فی حق غیرہما، اور بیع جدید ہے ان دونوں کے علاوہ کے حق میں، یعنی غیر متعاقدین میں۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہم اللہ، کس کے نزدیک؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، متعاقدین کے حق میں بھی بیع جدید ہوگا اور غیر متعاقدین کے حق میں بھی جدید ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کون سے یعنی سمن اگر ہلاک ہو جائے، مثال کے طور پر بائع اور مشتری نے جو ہے آپس میں جو ہے خرید اور فروخت کر دیا۔ سمجھ آئے؟ خرید اور فروخت کا معاملہ کر دیا، پھر جو ہے آپس میں جو ہے رضامندی کے ساتھ اس خرید اور فروخت کو دوبارہ کیا کرنا چاہے؟ ختم کرنا چاہا۔ سمجھ آ گئی؟ کیا کرنا؟ ختم کرنا چاہا۔ لیکن آیا اب اگر بائع سے جو ہے وہ چیز سمن ہلاک ہو جائے تو آیا یعنی مثال کے طور پر میرا اور صدف کا کیا ہے یعنی میرا اور صدف کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ہو گیا مختصر القدوری کا، میں نے مختصر القدوری سمجھا کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ یعنی بس مجھے بھی اپنی مختصر القدوری کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے آپ 200 روپے اپنے واپس لے لیں اور مجھے مختصر القدوری کی کتاب واپس دے دو۔ سمجھا کہ کیا کر دو؟ واپس دے دو۔ اب اس نے تو واپس دے دیا، سمجھا کہ کیا کر دیا؟ واپس دے دیا۔ اب آیا یہ میرے پاس جو ہے جو صدف کا کیا ہے 200 روپے تھا، اب ان میں سے میں نے 100 روپے جو ہے وہ کیا کر دیے تھے؟ ہلاک ہو گئے تھے یا میں نے لگائے تھے۔ سمجھا گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ یا میں نے لگائے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ سمجھا گیا؟ تو آیا اب آدھا سامان میرے پاس موجود ہے، آدھا سامان میں نے خرچ کیا ہے، تو آیا پھر بھی میں اس کو اپنی طرف سے ایک اور 100 روپے واپس کر سکتی ہوں یا نہیں، یا وہی کا وہی سمن دینا ہوگا؟ سمجھا گیا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ اسمان جو ہے وہ متعین ہونے سے متعین نہیں
کیا ہوتے ہیں متعین یعنی کیونکہ اگر ایک چیز آپ کو کیا کرے امانت کا 100 روپے دے دے امانت تو اور بات ہے یعنی ایک 100 کے نوٹ کی جگہ دوسرا 100 روپے دے سکتے ہو نا تو اس وجہ سے یہ متعین ہونے سے متعین ہے جبکہ مبیع جو ہے ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ وہ متعین سے متعین ہوتا ہے اب مختصر القدوری اگر صدف نے جو ہے وہ کسی اور کو دی تو اس مختصر القدوری کی جگہ مجھے اقالہ کے ختم ہونے یعنی کے ختم کے وقت جو ہے وہ مجھے دوبارہ کیا کرتے ہیں نہیں دے سکتے سمجھا کیا کرتے ہیں دوبارہ نہیں دے سکتے یعنی وہی کی وہی جو ہے کتاب مجھے دینی ہوگی چاہے وہ دوسری کتاب بالکل خوب بہو جو ہے بالکل اسی طرح کیوں ہی نہ ہو سمجھا گیا تو دیکھو وہ ہلاک الثمن لا يمنع صحة الاقالة ثمن کا ہلاک ہونا نہیں روکتا اقالہ کی صحیح ہونے کا وہ ہلاک المبیع یمنع صحتها اور مبیع کا ہلاک ہونا روک دیتا ہے اس کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بائی اور مبی کی بائی اور مشتری کے درمیان اگر سمن تو ہلاک ہو جائے تب بھی اقالہ ہو سکتے یعنی بیع ختم ہو سکتے ایک دوسرا اس کی جگہ جو ہے وہی سمن نہ دے بلکہ دوسرا 500 روپے دے دے سمجھ آ گئے اپنی جیب سے نکالے لیکن اگر مبی وہی مبی کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے تو پھر جو ہے یہ اقالہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مبی متعین ہونے سے متعین ہوتا ہے جبکہ سمن جو ہے متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتا کیونکہ روپے جو ہے وہ تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا تو ایک 100 روپے نہ دے تو دوسرے اپنی جیب سے دے دے سمجھے وہی روپے دینا ضروری نہیں ہوتا دیکھو وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ اور اچھا دیکھو وَهَلَاكُ الثَّمَنِ وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنُعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنُعُ صِحَّتَهَا یعنی ہلاک کر دیتا ہے وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ کیا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدم ابھی ہلاک ہو گیا مثال کے طور پر میں نے اور صدف نے آپس میں مختصر القدوری کا بیع کیا تھا پھر ہم جو ہے وہ کیا ہو گیا یعنی اپنے بات سے رجوع کیا کہ نہیں بس آپ اپنے 200 روپے لے لو مجھے اپنا مختصر القدوری دے اسی کا نام جو ہے یعنی بیع کی تو ختم کرنے کا نام جو ہے اقالہ ہے سمجھا کہ کیا ہے اقالہ ہے اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وجہ اب ہم اقالہ کر لیتے ہیں آپ مختصر القدوری لے لے لیکن ایسا کر لے کہ اس کا یہ تھوڑا سا اس کا کور جو ہے وہ مجھ سے خراب ہوا ہے یا شروع کے کتاب الطہارت کا ایک ٹاپک جو ہے وہ میری بچی نے جو ہے اس کو پڑھا ہے سمجھا کہ یعنی ہلاک ہوا ہے آدھا تو بس جتنا ہلاک ہوا ہے اتنی ہی میں جو ہے وہ کیا ہوگی اقالہ جائز ہو سکتا ہے اور باقی میں جو ہے وہ کیا میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے کتاب البیوع تو اس میں موجود ہے نا مجھے کتاب البیوع کی ضرورت ہے کتاب الطہارت تو ویسے میں نے پڑھا چکی ہوں سمجھ اس وجہ سے چلو ٹھیک ہے پھر بھی مجھے واپس دے لیکن کیا چونکہ اس میں اس نے کیا کمی کی ہے نا اس میں خامی لے لی ہے نا عیب پیدا کیا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں فکس 200 روپے نہیں دوں گی بلکہ اس کی قدر جو ہے میں اس سے روپے جو ہے وہ کاٹوں گی دیکھو وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ اور اگر مبیع کا کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو جائز ہوگا اقالہ باقی میں سمجھا گیا مثال کے طور پر کیا تھے تین من 3 کلو گندم تھے سمجھا کہ کیا تھے 3 کلو گندم تھے 300 روپے پر سمجھا جو ہے وہ گندم لے لیا پھر کیا دیا سمجھا پھر نے کہا کہ کر لیتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ 1 کلو اب میں تو موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں اقالہ نہیں ہو سکتا پر اس میں اس کو 200 روپے دیں دیے ہیں آگے دیکھو ابھی کچھ اقالة في باقی کہ بائی جو مشتری کو کہے کہ میں نے اتنا سمن میں اتنے قیمت میں یہ چیز خریدا ہے اور آپ سے تھوڑا نفع کہ میں نے لیکن میں کو آپ سے 3 روپے نفع وصول کرتی ہوں 15 پر بیچتی ہوں کیا کرتی ہوں 15 پر بیچتی ہوں سمجھ ہم نے پیچھے پڑ سکتے سمن کے بعد سے 4 کرے ہو تو یہ وجہ لیکن یہ خیال رکھیے کہ مرابحہ میں پہلے سمن کا یعنی جتنے پر
نہ کرتے، اگر وہ ذکر نہ کیا جائے تو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے ہمیں ثمر اول نہیں بتاتا ہے، یعنی اس کی اصلی قیمت نہیں بتاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں اس پر اگر میں ہم تھوڑا سا سختی کر لیتے تھوڑا سا کم کریں، اتنی بات یاد رکھیں کہ بعض خریدار جو ہے یہ بیچنے والا ایسے ہوتے کہ وہ جھوٹ گاتے ہیں، قسم سے بات میں نے اتنا پر خریدا ہے، کیا ہے قسم سے بات میں نے اتنے پر خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق جاروں کا شہداء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء اور شہداء جب یہ جھوٹ اور شہداء کا اور ہے ہارون یہ کیا ہے وہ فرعون کا جو ہے وہ کیا ہے اس کا وزیر گورنر جو تھا، نام بھول گیا ذہن سے نام نکل گئی ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا، سمجھ آ گئی ہو؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی یہ خیال رکھے کہ بایع مرابحہ وہ ہوتا ہے جس میں ثمر اول ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد نفقہ زیادہ کیا جائے، سمجھ آ گئی ہو؟ اور تولیہ وہ ہوتا ہے کہ باجی میں نے اتنے پر خریدا ہے اتنے ہی پر دے دو، لیکن اگر جھوٹ نکل آئے تو پھر اس کا بیان آگے آتا ہے، سمجھ آ گیا؟ دیکھو باب المرابحة والتولیہ، یہ باب ہے بیع مرابحہ اور بیع تولیہ کے بیان میں۔ اب بیع مرابحہ کس بات کا ہے؟ تمام چیزیں جو ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ حدیث مبارکہ آیات قرآنیہ سے ہوتا ہے نا، تو اس طرح بیع مرابحہ کا ثبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فعل سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جسم پر ایک موٹی چادر دی کی، تو حضور تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 5 درہم میں یہ چادر خریدی تھی، کیا کی تھی؟ میں نے 5 درہم میں یہ چادر خریدی تھی، اور آپ ایسا کرو کہ جو شخص مجھے 1 درہم نفع دے گا تو میں اس کو بیچ ڈالوں گی، سمجھ؟ تو دیکھو وہاں پر 5 درہم سے میں نے اول کو بھی ذکر کیا اور ساتھ میں ایک نفع کا بھی تعین کر دی، تو یہ کیا ہے؟ بیع مرابحہ ہے۔ بیع تولیہ، بیعہ تولیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ، اس کی بھی ثبوت ہے کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، میرے ان دونوں اونٹوں میں سے ایک آپ لے لے، سمجھے؟ میرے 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قیمت سے لوں گا، کیا پہلی قیمت سے لوں گا، یعنی جتنی قیمت پر آپ نے خریدا ہے اتنی ہی قیمت ہے، نہ تو زیادہ کروں گی نہ کمی کروں گی، سمجھے؟ تو یہ اس کی تولیہ جو ہے اس کا اس بات جو ہے تولیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے تعریفات آئے ہیں جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھو المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاول، مرابحہ منتقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا مالک ہوا تھا پہلے عقد سے، بثمن الاول، ثمن اول پر، مع زیادت ربح، کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ، کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ، کچھ نفع کی زیادتی کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ تو میں نے بتا دیا کہ مرابحہ میں بائع نے جتنے میں خریدا، مشتری کو صاف بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اتنے پر خریدا ہے اور اتنے پر بیچتا ہوں، سمجھ آ گئی ہو؟ یعنی اتنا قیمت میں آپ سے نفع وصول کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے پہلا قیمت نہ بتایا، سمجھا؟ یعنی مرابحہ میں پہلی قیمت بتانا ضروری ہوتا ہے، بس اگر اس نے نہ بتایا تو یہ مرابحہ نہیں ہوگا بلکہ یہ عام بیع شمار ہوگا۔ تولیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تولیہ تو نقل معاملہ کو، کیونکہ یعنی ملکیت کو منتقل کرنا، بیع میں بھی تو ملکیت کو منتقل ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے والتولیہ نقل ما ملکه بالعقد الاول، کیا؟ اور تولیہ وہ منتقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا مالک ہوا تھا پہلے عقد کے ساتھ، من غیر زیادت ربح، بغیر نفع کی زیادت، بغیر نفع کی زیادت کے، یعنی نفع کی زیادتی کے بغیر جو ہے ثمن اول پر بیچنے کا نام بیع تولیہ ہے، سمجھ آ گئے؟ اب آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ، مرابحہ اور تولیہ میں جو ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے، سمجھ آ گئے؟ تو یہ بات اس سے پہلے جو ہے یہ تمہید جان لو کہ ایک ذوات الامثال ہوتا ہے، ایک ذوات القیم ہوتا ہے، ایک ذوات الامثال ہوتے، ایک ذوات القیم ہوتے۔ ذوات الامثال وہ اشیاء ہوتا ہے، وہ چیزیں کہلاتے ہو جس کی مثل جو ہے دنیا میں موجود ہو، جس کی مثل دنیا میں، جیسے گندم ہوا، جوار ہوا، باجرہ ہوا، سمجھ آ گئے؟ تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں نا اس کی مثل موجود ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس کی مثل موجود ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ اور جبکہ کیا، جبکہ دوسرے کا نام جو ہے زوات القیم ہے، زوات القیم وہ ہوتی ہے جس کا مثل موجود نہیں ہوتے، جس سے یہ جانور ہوئے، سمجھ آئے؟ جانوروں کی
قیمت یعنی جانور ایک جیسی نہیں ہوتے، اس میں ضرور ضرور فرق ہوتا ہے، یعنی سنگوں کے اعتبار سے، جسامت کے لحاظ سے، رنگ کے اعتبار سے، وزن کے لحاظ سے، گوشت کے اعتبار سے، عمر کے لحاظ، یعنی ضرور فرق ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ غلام ہوا، گائے بھینس وغیرہ، یہ ساری جو ہے یہ ذوات القیم میں آتا ہے، اور ذوات الامثال میں جو ہے گھی، چاول، دراہم، دنانیر، یہ ساری جو ہے کیا ہوتا ہے ذوات الامثال میں آتے ہیں۔ تو مرابحہ اور تولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر اس کا عوض، سمجھا کہ اگر عوض ہو، یعنی اس کا عوض یعنی اس کا کیا ہونا ثمن، وہ مثل زوات الامثال میں سے ہونی چاہیے، زوات الامثال میں ہونے سے ہونی چاہیے، نہ کہ زوات القیم میں سے۔ مثال کے طور پر یعنی میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، صدف سے جو ہے وہ اس مختصر القدوری کا جو ہے وہ کیا کر دیا، بیاں کر دیا۔ اب یہ مختصر القدوری میں مجھے وہ ایک ایسا قیمت دے گی جو اس کی مثل موجود ہو، نہ کہ ایک ایسی قیمت دے گی جو اس کا مثل موجود ہو نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے تو مختصر القدوری دی دی، وہ کہے کہ باجی میں آپ کو اس کے بدلے میں کیا کرتی ہوں، 1 کلو چاول دیتی ہوں، تو یہ چاول چونکہ ذوات الامثال میں سے ہے نا، تو پھر یہ دینا جائز ہوگا، سمجھ آئے؟ لیکن اگر کہے کہ میں یہ بکری دیتی ہوں تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ بکری ذوات القیم میں سے ہے، سمجھ آئے؟ ذوات القیم۔ اب اگر اگلا جو ہے صدف جو ہے وہ آگے کون ہے، نجمہ کو بیچنا چاہے تو پھر نجمہ بھی تو ایک ایسی چیز دینی ہوگی نا، سمجھ آ گیا؟ کہ جو اس کا دنیا میں موجود ہو، سمجھ آ گیا؟ یعنی اب اس نے مجھے بکری دی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو بکری ہی دے کر مختصر القدوری خریدے گی نا، حالانکہ تو مختصر بکری کا تو اس زوات القیم موجود ہے، یعنی وہ اس کا مثل تو موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ مجھے چاول دے گی، آگے وہ نجمہ کو خریدنا بیچنا چاہے تو نجمہ کے پاس چونکہ اس نے چاول کے ذریعے سے بیچا ہے تو وہ بھی چاول کو دے کر جو ہے وہ اس کو خرید سکتے، کیونکہ چاول جو ہے وہ ذوات الامثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرابحہ ہو یا تولیہ ہو، وہ اس کا عوض ایسی چیز ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں موجود ہو، سمجھا کہ ذوات الامثال میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ ذوات القیم میں سے۔ دیکھو ولا تصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل، اور صحیح نہیں ہے مرابحہ اور تولیہ یہاں تک کہ ہو ان کا عوض مثلی چیزوں میں سے، یہاں تک کہ عوض ہو ان کا عوض مثلی چیزیں، کیونکہ آگے اگر وہ بیچنا چاہے تو پھر دوسرے کو موقع مل سکے اس کو دینے کا۔ آگے فرماتے ہیں آگے مسئلہ یہ، اچھا میرے خیال سے ایک پیج میں نہیں چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا، ایسے ہی ہے۔ آگے جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر مرابحہ ہوا، تولیہ ہوا، یعنی اس کا ایک اصل قیمت ہوتا ہے، ساتھ میں اس مبیع پر کچھ خرچہ مرچہ کر لیتے ہیں، تو اور تولیہ کے بیع ثمن، اس کی ثمن کے ساتھ اسی خرچے والی چیز کو ملا سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر صدف نے جو ہے وہ کیا کر دیا، سمپل سا جوڑا خرید لیا، سمجھا کہ اس کو رنگ دیا، سمجھے؟ اب سمپل جوڑے کا قیمت تھی 500 روپے پر، جب اس پر رنگ دیا یا اس پر پہنچ گئے 500 روپے کو، تو اب آگے وہ نجمہ کو اگر بیچنا چاہے تو آیا وہ 500 روپے کے بجائے جو ہے 1000 روپے ذکر کر سکتی ہے، یہی یا 500 روپے، وہ تو 5 روپے نا، لیکن کڑھائی رنگ وغیرہ کے ذریعے کو ملتا ہے، وہ ہے امام خدوری رحمۃ اللہ نے رخصت دیا کہ ہاں بالکل مرابحہ ہو چاہے تولیہ ہو، اس کے ساتھ اصلی قیمت کے ساتھ ہو، جو اس مبیع میں یعنی اس مبیع میں کچھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کو بھی ملا سکتے ہیں، سمجھا کہ عارف یہ ہے کہ مرابحہ اس مبیع کی قیمت میں بڑھوتری ہوتی ہے تو ان کا اجرت ثمن میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے دوبی کی دلائی سے جو ہے وہ کپڑا چمکدار ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس طرح کڑھائی وغیرہ سے وہ پیارا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کڑھائی کی قیمت اور اس طرح دوبی کی دلائی کی اجرت جو ہے ان سب کو ملا کر جو ہے مرابحہ کی اصل قیمت کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ دیکھو وَيَجُوزُ اور جائز یوزیف الى راس المال، اور جائز ہے یہ کہ ملا لے راس المال کے ساتھ، وَيَجُوزُ اور جائز ہے یوزیف کہ ملا لے الى راس المال کے ساتھ اجرت القصوار، کس چیز کے ساتھ یعنی قصوارتی دوبی کی اجرت، کیا
اور قصات جو ہے دوبی کو کہا جاتا ہے. دوبی کو اجرت یعنی اگر وہ جو ہے چمکدار کر دے, سمجھے, ڈھائی ڈھائی دے, سمجھ آ گیا. والصباغ ہے, اور اس طرح رنگنے والی کی اجرت, رنگنے والی کی اجرت. والطراز ہے, اور اس طرح بل بوٹے بنانے یعنی پھولوں کے بنانے والے کی قیمت. والفتل ہے, اور اس طرح کیا پلوے بانٹنے والی کی اجرت, جو کہ پلوے بانٹنی جانتے ہو نا, وہ جو کنارے جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں, سمجھ آئے گا, پلوے بانٹے. آج کل اگر اس کو فیتے کے ساتھ تعبیر کرے تو کوئی بعید کی بات نہیں ہوگی, سمجھ آ گئے ہو. وہ اجرت حمل الطعام ہے, اور اس طرح غلہ اٹھانے کی اجرت, مثلا ایک غلہ جو ہے مشتری تک پہنچانا ہے تو اس کی قیمت بھی ملا لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز مجھے اتنے پر پڑا ہے, سمجھا گیا. مثال کے طور پر مختصر القدوری جو ہے وہ میں آصفہ کو بیچ رہی ہوں, سمجھا کے یعنی بیچنا چاہ رہی تھی. اب میں نے جو ہے, لیکن میں نے اس مختصر القدوری کے پیارا سا کور بھی لگایا, اس کو سی لیا ہے, سمجھا گیا. یعنی وہ کیا ہوتا ہے حزہ, سمجھے, حزہ تو جانتے ہو نا, وہ جوتے سینے والا, سمجھا گئے. تو اس کے ساتھ جو ہے یعنی اس نے اس کے ساتھ یعنی اس کو سی بھی لیا ہے, بالکل کور بھی نیا چڑھایا ہے. تو اب اس کا 10 روپے بنتے ہیں, سمجھا گیا. اب میں نے آصفہ کو کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے یہ 210 پر خریدا ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ یہ کتاب مجھے 210 پر پڑا ہے, 210 پر ملا ہے, سمجھے, اتنے میں مجھے پڑا ہے. کیونکہ یہ جھوٹ میں احتمال ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے تو یہ کتاب 210 پر تو نہیں خریدا ہے نا, بلکہ 200 پر خریدا ہے. تو جھوٹ سے بچنے کے لیے جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, 210 پر پڑا ہے, 210 میں مجھے یہ پڑا ہے, سمجھ آ گئے. دیکھو, وَيَقُولُ, تاکہ جھوٹ سے بچا جا سکے, دیکھو, وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا, اور کہے کہ مجھ کو اتنے میں پڑی ہے. وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا, اور کہے کہ مجھ کو اتنے میں پڑی ہے. وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا, اور یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو اتنے میں خریدی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کا امکان ہو جاتا ہے, آگے 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 مسئلہ یہ ہے اور کہ مثال میں مرابحہ میں یہ ہے کہ مرابحہ نے اس نے جھوٹ بولا مرابحہ میں, اور اس طرح اس نے اصلی اس کو 10 اس میں پڑا ہے, یا اس طرح تولیہ میں کہ مجھے 8 میں یعنی بیچ دو, حالانکہ اس کو 5 میں ملا تھا. تو اب آیا جو اس نے جھوٹ بولا ہے, تو اس جھوٹ کی وجہ سے مشتری جو ہے وہ آیا جتنے روپے میں اس نے جھوٹ بولا, مطلب 8 کا اس نے کہا ہے 5 میں پڑا تھا, تو آیا 3 روپے لوٹائے اور واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے, کیا ہے, اختلاف ہے. تو دیکھو, آپ اقوال بیان کرتی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرابحہ میں جو ہے اس کو اختیار نہیں ہوگا, یعنی صرف 2 اختیار ہوں گے. یا تو مرابحہ جو ہے وہ یہ کرے کہ اس بیع کو فسخ کرے, سمجھا کہ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ کی وجہ سے جو ہے اس بیع کو ختم کر سکتا ہے. دوسرا یہ اس کا اختیار حاصل ہے کہ مرابحہ میں جتنی قیمت تو بائیں نے کہا ہے اتنی ہی قیمت دینا ہوگا, کیونکہ بائیں نے تو نفع کا ہے نا, تو نفع جو ہے 5 روپے 8 روپے میں بھی مل سکتے ہیں, 10 روپے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے کیا کہ 8 روپے میں ملا ہے, میں آپ کو 10 روپے میں بیچتی ہوں, سمجھا گیا, حالانکہ اس کو تو 5 میں ملا تھا. اب دیکھو 5 بھی نفع ہے, 3 بھی نفع ہے, سمجھا گیا. تو بس اس نے تو لفظ مرابحہ بلا ہے, اس وجہ سے مرابحہ چاہے وہ 5 روپے کا نفع کمائے یا 3 روپے کمائے, لیکن بولا تو اس نے مرابحہ کا لفظ ہے نا, تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی مشتری کو اس کو لوٹانے واپس سامان لینے کا اختیار نہیں ہوگا, سمجھ, کم کرنے کا اختیار نہیں ہو جتنے میں اس نے جھوٹ بولا ہے. جبکہ امام محمد, اچھا, جبکہ وہ کہتے ہیں تولیہ میں کہ برخلاف کس چیز کے, تولیہ کے, اگر تولیہ میں اس نے جھوٹ بول دیا, کیا کر دیا, جھوٹ بول دیا, تو پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا, اختیار حاصل ہوگا. کیا ہوگا, اختیار حاصل ہوگا کہ وہ یعنی جتنے میں جھوٹ بولا ہے اتنا ہی کم ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بہن جی, بھائی کہتا ہے بہن جی میں نے 8 روپے پر میں خریدا ہے, آپ کو ہی 8 روپے پر بیچ دو,
کسی اور کو نہیں، سمجھ آ گئے؟ تو پھر آپ کہیں نا کہ آپ میرا کیا لگتا ہے کہ مجھے ہی صرف بیچتے ہو، بہرحال حالانکہ اس کو تو پڑا 5 روپے تھا، تو اب تولیے میں جو ہے وہ کیا کرے گا، 3 روپے لوٹا دیے جائیں، یعنی واپس لے لے گا، کیونکہ اس نے جو ہے یہاں پر تولیے میں تو اصلی قیمت جو ہے بتانی پڑتی ہے نا، اگرچہ مرابحہ میں جو ہے اگرچہ اس نے اصلی قیمت میں تو، لیکن حالانکہ اس نے تو لفظ مرابحہ بلا ہے، تو لفظ مرابحہ میں اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جبکہ یہاں پر تولیہ میں اس نے لفظ تولیہ میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ تولیہ جو تو ہے وہ تو ثمن اول کے ساتھ بیچنا ہے، اور ثمن اول تو اس کو 5 روپے پر مل لیتا ہے، نہ کہ 8۔ اسی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بائی نے مرابحہ میں جھوٹ بولا تو پھر جو ہے بائی مشتری کو واپس لینے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر تولیہ میں جھوٹ بولا ہے تو جتنے بھی جھوٹ بولا ہے اتنے ہی واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دونوں میں کمی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، دونوں میں مطالبہ یہی فرماتے۔ دیکھو امام بہنی پہ دلائل کی طرف نہیں جائیں گے، صرف آپ لوگ اقوال یاد کریں۔ امام بہنی پر رحمۃ اللہ مرابحہ اور تولیہ میں فرق کرتے ہیں، مرابحہ میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی زیادتی کا مطالبہ یعنی کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جبکہ تولیہ میں وہ کمی کا مطالبہ کرے گا۔ صاحب امام بہی یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں مطالبہ کر سکتا ہے یعنی کم کرنے کا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کم کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو فإن اطلع المشتری على خیانت فی المرابحة، اگر مطلع ہو جائے وہ مشتری خیانت پر مرابحہ میں، فهو بالخيار عند ابي حنیفہ رحمهم اللہ، تو اس کو اختیار حاصل ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کو انشاء اخذ بجميع الثمن، اگر وہ چاہے تو اس کو پوری ثمن کے ساتھ لے لے، یعنی کمی نہیں کر سکتا، وہ انشاء رد، اور اگر چاہے ختم کر سکتا ہے، سمجھا کہ یعنی بیع کو ختم، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ، اور اگر اس تولیے پہ وہ خیانت پر مطلع ہو جائے، اسقطها من الثمن، تو ثمن خیانت کے بقدر کم کیا جائے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یحد فیہما، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ دونوں صورت میں کم کر دے، دونوں صورتوں میں کم کر دے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا یحد فیہما، کہ وہ دونوں صورتوں میں کم نہ کرے، لیکن یخیر فیہما، لیکن اس اختیار ہے دونوں میں، یعنی بیا ختم کرنے کا تو اختیار ہے لیکن کم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اچھا آگے مسئلے فرماتے ہیں، آگے ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو تولیے کے بارے میں بس بات کے طور پر میں کہ فوزیہ، یعنی مثال کے طور پر میں فوزیہ کو کتاب بیچتی ہوں، ایک کتاب بیچتی ہوں، سمجھ گئے؟ ابھی تک فوزیہ کو اس کتاب پر قبضہ نہیں دی گیا، یعنی اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو آیا وہ آگے نجمہ کو یا آصفہ کو یا صدف کو آگے بیچ سکتی ہے یا نہیں بیچ سکتی، حالانکہ میں نے ابھی تک وہ کتاب اس کے قبضے میں نہیں لیا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے دو چیزیں یاد رکھ لو، ایک منقول چیز ہوتی ہے، ایک غیر منقول چیز ہوتی ہے، ایک غیر منقولی۔ منقولی چیز ہوتی ہے جو کہ ضائع، یعنی منقول ہے جو کہ ضائع ہو سکتی ہے، جو کہ ضائع ہو سکتی ہے، جیسے کیلی ہوا، وسیع ہوا، عددی ہوا، طعام ہوا، یعنی ادھر ادھر جو ہے منتقل ہو سکتے ہیں، سمجھ آئے؟ اب کتاب ہے یہ تو منتقل ہو سکتے ہیں، اپنے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، سمجھ آ گئے؟ ایک ہے غیر منقولی چیزیں جو کہ کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہوتے، جیسے کہ زمین ہوا، زمین تو اٹھائی نہیں جا سکتا نا، بھائی یا مالک جو ہے وہ اپنے ساتھ کہاں نہیں جا سکتی ہے، سمجھ آئے؟ زمین ہے، اس کی ملکیت میں تو ملکیت ہی میں ہے، نہ تو اس کو اٹھا سکتا ہے نہ منتقل کر سکتا، تو اس کو غیر منقولی چیز ہے۔ تو احناف کیا ہے، شیخین فرماتے ہیں کہ وہ، یعنی شیخین فرماتے ہیں کہ منقولی چیزوں کا قبض کرنے سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں ہے، آگے بیچنا جائز نہیں ہے، جبکہ غیر منقولی جائز انتقال نہیں کرنے دے سکتا ہے منقول میں انتقال، یعنی کیونکہ اس کے ضائع ہونے کا اسی وجہ سے، ہاں البتہ اگر کوئی کتاب تو دیکھو شیخین فرماتے ہیں کہ غیر منقولی چیزوں کا
بیا قبضہ کرنے سے پہلے منقولی چیزوں کا بیا پہلے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، غیر جواز کٹ رہی ہے ابھی میں سفر میں یہاں پر تو پورے ہے سگنل. لیکن آواز آ رہی ہے لیکن بیچ میں کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی کٹ جاتی ہے. اچھا جب کٹ جاتے تو پھر مجھے بتا دیا کرے. صحیح ہے ابھی صحیح ہے؟ جی ابھی صحیح ہے، ابھی صحیح ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. تو دیکھو امام محمد یعنی ثلاثہ اور اس کے ساتھ ہمارے احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح منقولی چیزوں کا بیان قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، اس کا اس طرح جو ہے غیر منقولی چیزوں کا بھی قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے. اس کا دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہ علیہ السلام نہا عن بیع ما لم یقبض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بیچنے سے منع فرمایا جس پر قبضہ نہیں کیا. تو دیکھو یہ حدیث جو ہے مطلق ہے، اس میں جو ہے آپ لوگوں نے اصول شرعی میں پڑھا ہے نا، مطلق ہے، بس یہ منقولی کو بھی شامل ہے، غیر منقولی کو بھی شامل ہے. اس وجہ سے ثلاثہ مع امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی بھی اور منقولی بھی بیع قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں ہوگا، قبضہ کرنے سے پہلے جائز ہو نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہو؟ جبکہ شیخین فرماتے ہیں یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس میں فرق ہے. وہ دلیل استدلال لے کرتے ہیں کہ دیکھو زمین جو ہے یہ منقولی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے. اصل قبضہ اسی وجہ سے جو ہے دیا جاتا ہے تاکہ آگے قبض سے پہلے ہلاک نہ ہو جائے. سمجھ آئے کہ تو زمین چونکہ ہلاک نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں خطرہ ہلاک ہونے کے نہیں، تو اسی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس میں جائز قرار دیتا ہے. اس طرح حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں قبضے سے پہلے جو ہے بیچنے کا منع فرماتے ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے، ہلاک ہوتے ہیں، یعنی جیسے کھانا ہوا. سمجھ آئے؟ تو کھانے میں جو ہے ہلاکت ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے منقولی ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو بیچنے سے منع فرما دیا، جبکہ باقی میں جو ہے وہ بیچنے سے منع نہیں فرمایا. دیکھو وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ، تو جس نے خریدا ایسی چیز جو منتقل ہو سکتی ہے، وَيُحَوِّلُ، اور اس کی جگہ بدلی جا سکتی ہے، لم يجوز له بيعه، تو اس کی بیع جائز نہیں ہے، حتی يقبض، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے، یعنی قبضے سے پہلے جو ہے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا. ويجوز بيع العقار قبل البيع قبض عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله، جبکہ صاحبہ شیخین فرماتے ہیں کہ جائز زمین کو بیچنا قبضے سے پہلے زمین کو بیچنا جائز کس کے نزدیک؟ شیخین کے نزدیک. وقال محمد لا يجوز، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. میرے خیال سے آج کے لیے یہی کافی ہے، ٹائم بھی پورا ہے. باقی اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہو، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آواز بھی کلیئر آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے مسئلہ ہوگا، بار بار کٹ رہی ہے. اچھا سر میں ریکارڈنگ بند کر لوں. ٹیسٹ دینا ہوگا. جی